अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। हज़रात ग्रामी, सीरतुन नबी की ये किताब मेरे हाथ में अपनी तरफ से कुछ नहीं कहता। हज़रत अब्दुल्ला फ़ारानी रहमतुल्लाह अलैह ने ये लिखी हुई है और इसमें हम कदम ब कदम, क्योंकि नाम है तो कदम मतलब एक एक कदम जो है हम सीरतुन नबी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, वन स्टेप। तो आज जो है हम पहुँचे हैं जब नजाशी के दरबार में लोग गए। उसके बाद हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की बात है कि अल्लाह के रसूल के बारे में वो पूछ रहा था, तो आपने फरमाया अल्लाह के रसूल ने हमें नमाज का हुक्म दिया है और ज़कात अदा करने का हुक्म दिया है। उस वक़्त उमर बिन आस रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने नजाशी को भड़काने के लिए उससे कहा, ये लोग इब्ने मरियम यानी ईसा अलैहिस्सलाम के बारे में आपसे मुख्तलिफ अकीदा रखते हैं, ये इन्हें अल्लाह का बेटा नहीं मानते। इस पर नजाशी ने पूछा, तुम लोग ईसा बिन मरियम और मरियम अलैहिस्सलाम के बारे में क्या अकीदा रखते हैं? हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला ने फरमाया, उनके बारे में हम वही कहते हैं जो अल्लाह ताला फरमाता है, यानी कि वो रूह अल्लाह और कलमतुल्लाह हैं और कंवारी मरियम के बतन से पैदा हुए हैं। फिर हज़रत जाफ़र बिन अबी तालिब रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने बादशाह के दरबार में ये तकरीर की, ए बादशाह, हम एक गुमराह कौम थे, पत्थरों को पूजते थे, मुर्दार जानवरों का गोश्त खाते थे, बेहयाई के काम करते थे, रिश्तेदारों के हकूक़ वसब करते थे, पड़ोसियों के साथ बुरा सलूक करते थे, हमारा हर ताकतवर आदमी कमज़ोर को दबा लेता था। ये थी हमारी हालत। फिर अल्लाह ताला ने हम में से ही इसी तरह एक रसूल भेजा जैसा कि हमसे पहले लोगों में रसूल भेजे जा रहे थे, भेजते जाते रहे हैं। ये रसूल हम ही में से हैं, हम उनका हसब नसब, उनकी सच्चाई और पाक दामनी अच्छी तरह जानते हैं। उन्होंने हमें अल्लाह ताला की तरफ बुलाया कि हम उसे एक जाने, उसकी इबादत करें और ये कि उनके सिवा जिन पत्थरों और बुतों को हमारे बाप दादा पूजते चले आए हैं हम उन्हें छोड़ दें। उन्होंने हमें हुक्म दिया कि हम सिर्फ अल्लाह ताला की इबादत करें, नमाज पढ़ें, ज़कात दें, रोज़े रखें। उन्होंने हमें सच बोलने, अमानत पूरी करने, रिश्तेदारों की खबरगिरी करने, पड़ोसियों से अच्छा सलूक करने, बुराइयों और खून बहाने से बचने और बदकारी से दूर रहने का हुक्म दिया है। इसी तरह गंदी बातें करने, यतीमों का माल खाने और घरों में बैठने वाली औरतों पर तोहमत लगाने से मना फरमाया है। हमने उनकी तस्दीक की, उन पर ईमान लाए और जो तालीमात वो लेकर आए उनकी पैरवी की। बस इसी बात पर हमारी कौम हमारी दुश्मन बन गई ताकि हमें फिर पत्थरों की पूजा करने पर मजबूर कर सके। इन लोगों ने हम पर बड़े बड़े जुल्म किए, नए से नए जुल्म ठाए, हमें हर तरह तंग किया। आखिरकार जब उनका जुल्म हद से बढ़ गया और ये हमारे दीन के रास्ते में रुकावट बन गए तो हम आपकी सरजमीन की तरफ निकल पड़े। हमने दूसरों के मुकाबले में आपको पसंद किया। हम तो यहाँ ये उम्मीद लेकर आए हैं कि आपके मुल्क में हम पर जुल्म नहीं होगा। हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु की ये तकरीर सुनकर नजाशी बादशाह ने कहा, क्या आपके पास अपने नबी पर आने वाली वही का कुछ हिस्सा मौजूद है? हाँ, मौजूद है। जवाब में हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने फरमाया, वो मुझे पढ़कर सुनाई। नजाशी बोला। इस पर उन्होंने कुरान करीम से सूरत मरियम की चंद इब्तदाई आयात पढ़ी। आयात सुनकर नजाशी और उसके दरबारियों की आंखों में आंसू आ गए। नजाशी बोला, हमें कुछ और आयात सुनाओ। इस पर हज़रत जाफ़र रज़ी अल्लाह ताला ने कुछ और आयात सुनाई। तब नजाशी ने कहा, अल्लाह की कसम, ये तो वही कलाम है जो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम लेकर आए थे। खुदा की कसम, मैं इन लोगों को कभी तुम्हारे हवाले नहीं करूँगा। इस तरह कुरैशी वफद का वो जो कुरैशी वफद आया था वो बुरी तरह नाकाम लौटा। दूसरी तरफ मक्का के मुसलमान
اسی گھاٹی یعنی شیب ابی طالب میں مقیم تھے، وہ اس میں 3 سال تک رہے۔ حضرات گرامی، 1 منٹ مشکل ہو جاتا ہے، اور یہ 3 سال کا عرصہ شیب ابی طالب میں سرکار اور ان کے صحابہ کرام، ان کے اہل بیت 3 سال تک جو ان کے ماننے والے تھے وہ وہاں پہ رہے۔ یہ 3 سال بہت مصیبتوں کے تھے۔ اسی گھاٹی میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیدا ہوئے۔ یہ حالات دیکھ کر کچھ نرم دل قریشی لوگ بھی غمگین ہوئے تھے۔ ایسے لوگ کچھ کھانا پینا ان حضرات تک کسی نہ کسی طرح پہنچا دیا کرتے تھے۔ ایسے میں اللہ تعالیٰ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع دی کہ قریش کے لکھے ہوئے معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے۔ معاہدے کے الفاظ میں سے سوائے اللہ کے نام کے کچھ باقی نہیں بچا تھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتائی۔ ابو طالب فوراً آ گئے اور قریش کے لوگوں سے کہا، تمہارے عہد نامے کو دیمک نے چاٹ لیا ہے، اور یہ خبر مجھے میرے بھتیجے نے دی ہے۔ اس معاہدے پر صرف اللہ تعالیٰ کا نام باقی رہ گیا ہے۔ اگر بات اسی طرح ہے جیسا کہ میرے بھتیجے نے بتایا ہے تو معاہدہ ختم ہو جاتا ہے، لیکن اگر تم اب بھی باز نہ آئے تو پھر سن لو، اللہ کی قسم جب تک ہم میں آخری آدمی بھی باقی ہے اس وقت تک ہم محمد پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو تمہارے حوالے ہرگز نہیں کریں گے۔ یہ سن کر قریش نے کہا، ہمیں تمہاری بات منظور ہے، ہم معاہدے کو دیکھ لیتے ہیں۔ اب انہوں نے معاہدہ منگوایا، اس کو واقعی دیمک چاٹ چکی تھی، صرف اللہ کا نام باقی تھا۔ اس طرح مشرک اس معاہدے سے باز آ گئے۔ یہ معاہدہ جس شخص نے لکھا تھا اس کا ہاتھ شل ہو گیا تھا۔ معاہدے کا حال دیکھنے کے بعد قریشی لوگ شیب ابی طالب پہنچے۔ انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھیوں سے کہا، آپ اپنے اپنے گھروں میں آ جائیں، وہ معاہدہ اب ختم ہو گیا ہے۔ اس طرح 3 سال بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے ساتھی اپنے گھروں میں لوٹ آئے اور ظلم کا یہ باب بند ہو گیا۔ اس واقعے کا اب دیکھیں حضرات گرامی، اب تھوڑا سا ہم اپنی طرف سے بھی بات کر لیتے ہیں کہ دیکھیں یہ جو حقیقت ہے یہ واقعہ نہیں ہے، یہ حقیقت ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر آپ کے جتنے بھی احباب تھے، آپ کی جو آل پاک تھی، جو آپ کے جو آبا تھے، بڑے تھے حضرت ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، تو اس کے علاوہ جتنے بھی آپ کے ساتھ کمپینین تھے، جو ساتھی تھے، جو بند تھے وہاں پہ شیب ابی طالب میں، تو انہوں نے کتنی سختیاں 3 سال برداشت کی، لیکن اس کے بعد بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بشارت سنائی اپنے چچا کو، حضرت ابو طالب کو، کہ جناب وہ تو دیمک چاٹ چکی ہے، اس میں صرف اللہ کا نام ہے جو وہ نہیں چاٹ سکے، تو انہوں نے جا کے جب بتایا تو انہوں نے اس کی تصدیق کی، اور اس کے بعد پھر کیا ہوا؟ اس طرح 3 سال کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے ساتھی اپنے گھروں میں لوٹ آئے اور ظلم کا یہ باب بند ہوا۔ اس واقعے کے بعد نجران کا ایک وفد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا۔ یہ لوگ عیسائی تھے۔ نجران اور اس کی بستی کا نام تھا، نجران ان کی بستی کا نام تھا۔ یہ بستی یمن اور مکہ کے درمیان واقع ہے اور مکے سے تقریباً 7 منزل دور تھی۔ اس وفد میں 20 آدمی تھے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں انہیں ان مہاجرین سے معلوم ہوا تھا جو مکہ سے ہجرت کر کے حبشہ چلے گئے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت حرم میں تھے۔ یہ لوگ آپ کے سامنے بیٹھ گئے، ادھر قریش مکہ بھی آس پاس بیٹھے تھے۔ انہوں نے اپنے کان آپ صلی اللہ علیہ وسلم اور اس وفد کی بات چیت کی طرف لگا لیے۔ تو حضرات گرامی، اس طرح قدم بقدم چلتے ہوئے الحمدللہ اس چینل کے ساتھ جڑنے کے بعد میں اس وثوق سے کہہ سکتا ہوں کہ دیکھیں یہ جو واقعہ ہے یہ بہت کم لوگوں کو پتہ ہوگا۔ کیوں؟ ہم سیرت النبی کو مطالعہ ہی نہیں کرتے، ہم اتنے دور جا چکے ہیں۔ اب دیکھیں یہ جو سیرت النبی ہے، اس کا آج کا جو لیسن ہے، آج کا جو چیپٹر ہے، یہ پڑھنے کے بعد
کیا آپ کی زندگی میں تبدیلی پیدا نہیں ہوگی اگر آپ اس کو اپنے روح کے ساتھ پڑھیں گے؟ اگر دماغ کو استعمال کریں گے، دماغ آپ کو بڑی ہی اختراعوں میں لے جائے گا، لیکن یہ روح کی بات ہے، یہ دل کی بات ہے۔ دل اور روح جو ہیں وہ آپس میں ایک دوسرے کے کوارڈینیشن میں ہیں۔ حضرات گرامی، ہمیں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سیرت سے اپنی زندگی کا ایک لائحہ عمل تیار کرنے کا موقع ملے گا، تو ہم نے یہ سیرت النبی جو ہے اس کو انشاءاللہ تعالی تھوڑے سے اوراق رہ گئے ہیں، تو انشاءاللہ ہم اس ربیع الاول میں ہی اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں گے۔ اس کے بعد پھر ہم اولیاء کرام جو ہیں ان کی زندگیوں کے بارے میں آپ کے ساتھ شیئر کیا کریں گے۔ انشاءاللہ تعالی ہماری زندگیوں میں ایک ہجان برپا ہو جائے گا اگر ہم جڑے رہے آپس میں۔ صوفی سفر آپ کے ساتھ ہے، انشاءاللہ آپ کے ساتھ رہے گا، آخری سانس تک رہے گا۔ میں وعدہ کرتا ہوں ربیع الاول کے توسط سے، اس کے ساتھ ہی اللہ سے دعا کرنے کے بعد کہ یا اللہ ہمارے ان دعووں کو سچ ثابت کر دے، تیرے لیے کوئی مشکل کام نہیں ہے۔ تو اگر معاہدے کو دیمک نے چاٹ لیا، نام رہ گیا اللہ کا، اور 3 سال کے بعد ہمارے آبا کی، ہمارے جتنے بھی قیدی ہوئے تھے اس گھاٹی میں شعب ابی طالب میں، اللہ تعالیٰ نے ان کو وہاں سے نجات دے دی۔ حضرات گرامی، ہمیں بھی اپنے آپ کو اب اس قابل کرنا ہے کہ ہم نجات حاصل کریں۔ ہم ہی پھنسے ہوئے ہیں، ہم اپنے نفس کے جال میں پھنسے ہوئے ہیں، تو ہمیں اللہ تعالیٰ کی ذات نفس کے جال سے نکال کے تو اپنے پیاروں میں قبول کر لے، اور ہمیں ہماری روح کو تقویت دے اور نفس کو کمزور کر دے، اور ہمیں اچھے اچھے کام کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ صوفی سفر، اللہ حافظ۔